فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان میں اپنا عزتوں والا شانوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ میں نے علامہ محمد اقبال کی ایک نظم کے 2 اشعار پڑھے ہیں۔ اس پوری نظم میں علامہ محمد اقبال نے تاریخ جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے بارے میں لوگ آج باتیں کرتے ہیں، میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، میلاد کہاں لکھا ہے؟ آئیے ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ یہ چند ہی لمحوں کے بعد یہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ میلاد منانا چاہیے کہ یا نہیں منانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ قرآن میں مجید قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے جہالت قدے میں لوگوں کو قرآن سنایا، انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف اللہ کے پیارے محبوب نے ان کو گامزن فرمایا، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ آج بڑے بڑے نام ہیں لوگ ملکوں کے، یورپ ہے ہم نام لیتے ہیں، ایران ہم نام لیتے ہیں، مصر ہے جی، سعودی عرب ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، تو دیکھا جائے کہ سرکار کی ولادت سے پہلے اس سارے عالم کا حال کیا تھا، یہاں تک کہ انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہا ہے، انسان نے اپنے ہاتھ سے بت تراشے ہیں، ان بتوں کی انسان خود پوجا کرتا ہے، اور فرمایا کہ انسان کا یہ حال ہے، انسان تو تھا لیکن اس کے پاس انسانیت نہیں تھی، انسان تو تھا لیکن انسان اپنے ہی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، انسان کے پاس انسانیت تھی لیکن صفائی اس کے پاس نہیں تھی، انسان کے پاس انسانیت تو تھی لیکن اس کے پاس عزت وقار نہیں تھا، انسان کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے پاس انسانیت نہیں تھی۔ آج ہم بڑے بڑے لوگوں کا نام سنتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نوشیروان عادل کا نام سنتے ہیں کہ اس کا عدل بڑا مشہور تھا، لیکن جب بات آئی کرسی کی، جب بات آئی حکمرانی کی تو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ آج ہم بھی بڑا کہتے ہیں کہ اس کا عدل بڑا مشہور ہے، وہ عادل حکمران تھا، لیکن یارو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے 17 بھائیوں کو اس طرح کاٹا جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عادل تھا، بڑا عادل حکمران تھا۔ اسی کے زمانہ میں آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پر ولادت باسعادت ہوتی ہے، ہم اس کا نام سنتے ہیں، اس کا باپ بردے درجے کا کمینہ تھا، کوئی جانتا نہیں کہ اس کے باپ کا حال کیا تھا، اور فرمایا کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، اگر عورتوں کو عزت ملی ہے، کوئی وہ لوگ جو خانہ کعبہ کے اندر جنہوں نے بت سجا کے رکھے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اگر ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق ملی ہے تو محبوب رب العالمین کے صدقے سے ملی ہے۔